الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ سورہ عبس کی آیت 5 سے آیت نمبر 14 تک پڑھی گئی۔ پیچھے سے تذکرہ چل رہا ہے حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جناب میں عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی آئے تھے۔ اس وقت حضور کے پاس مشرکین مکہ صنادید قریش کے بڑے بڑے چودھری بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، ان سے بات کرتے رہے۔ آپ کو ناگواری بھی گزری کہ یہ اپنے آدمی ہیں، کبھی بھی کسی بھی وقت آ سکتے ہیں، بات پوچھ سکتے ہیں۔ اسی سلسلے میں کچھ باتیں تو گزر گئی اور کچھ آج آ رہی ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں سنیے۔ اما من استغنا، وہ جو پرواہ نہیں کرتا، وہ جو بیٹھے تھے حضور کے ساتھ مشرکین مکہ، ان کی طرف اللہ کہہ رہے ہیں اما من استغنا، وہ جو پرواہ نہیں کرتا، فأنت له تصدى، سو تو اس کی فکر میں ہے۔ ان کی فکر میں تو آپ ہیں، ان کو پرواہ ہی نہیں مانتی۔ وما علیک الا یزکا، اور تجھ پر کچھ الزام نہیں کہ وہ نہیں درست ہوتا، یعنی آپ پر ہے نہیں کہ وہ ایمان لے آئیں، لہذا جو ایمان نہیں لائیں گے ان کی آپ کو فکر لگ گئی، اور جو ایمان لائے ہوئے ہیں ان کی فکر نہیں۔ اب سنیے کیا لکھتے ہیں علامہ عثمانی نے بھی کمال کر دیا ہے۔ متکبروں کی ضرورت نہیں، وارے علامہ عثمانی، یعنی جو لوگ اپنے غرور اور شیخی سے حق کی پرواہ نہیں کرتے، وہ لوگ جو بیٹھے تھے باتیں کر رہے تھے، اور ان کا تکبر اجازت نہیں دیتا کہ اللہ و رسول کے سامنے جھکیں، آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جی، کہ یہ کسی طرح مسلمان ہو جائیں تاکہ ان کے اسلام کا اثر دوسروں پر پڑے، حالانکہ اللہ کی طرف سے آپ پر کوئی الزام نہیں۔ وما علیک الا یزکا، کہ یہ مغرور اور شیخی باز آپ کی ہدایت سے درست کیوں نہ ہوئے، اللہ آپ سے تو نہیں پوچھے گا۔ آپ کا فرض دعوت و تبلیغ کا تھا، وہ ادا کر چکے اور کر رہے ہیں۔ بات پہنچا دینا، بھائی یہ دیکھو تم کو گندگی لگ گئی، بتا دو آدمی کو یہ غلاظت ہو، کہتا نہیں بابا یہ تو بڑی زبردست خوشبو ہے، میں نے خریدی ہوئی ہے، تو کیا کہو گے اس کو کہ بدبو تو نے خود ہی لگا لی، اور بدبو سے تم کو خوشبو آ رہی ہے تو جا ڈاکٹر کے پاس دماغ کا ذرا علاج کرا کہ تجھے بدبو میں خوشبو آ رہی ہے۔ ان لاپرواہ متکبروں کی فکر میں اس قدر انہماک کی ضرورت نہیں کہ سچے طالب اور مخلص ایماندار توجہ سے محروم ہونے لگے۔ یقین جانیے علامہ عثمانی سے اچھا لکھنے والا نہیں ہے کوئی، زبردست تعبیر اختیار کرتے ہیں اور بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت نباہ کے لے جاتے ہیں۔ کیا پیاری تحریر لکھی، میں بولنے پر بھی قادر نہیں۔ یا معاملہ کی ظاہری سطح دیکھ کر بے سوچے سمجھے لوگوں میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ پیغمبر صاحب کی توجہ امیروں اور مالداروں تونگروں کی طرف زیادہ ہے۔ کبھی کوئی یہ بھی سوچنے لگے کہ یہ تو پیسے والے لوگ تھے نا، اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں، حضور بھی ان سے باتیں کر رہے ہیں، اور یہ فقیر غریب لوگ ہیں، ان پر دھیان نہیں دے رہے۔ آج بھی لوگ الزام دیتے ہیں کہ ہاں مولانا صاحب کے پاس پیسہ والے آتے ہیں نا زیادہ ان کا خاطرداری کرتے ہیں،
شکستہ حال غریبوں کی طرف نہیں۔ اس محمل خیال کے پھیلنے سے جو ضرر دعوت اسلام کے کام کو پہنچ سکتا ہے وہ اس نفع سے کہیں بڑھ کر ہے جس کی ان چند متکبرین کے مسلمان ہونے سے توقع کی جا سکتی ہے۔ کیا بات کہہ دی علامہ عثمانی، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو، جبھی تو بلایا تھا پاکستان والوں نے کہ پرچم آ کے لہرا دو، وہی انتقال بھی کر گیا، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ جی آپ کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے، کسی کے نہ ماننے سے آپ کا کوئی نقصان نہیں، یعنی کسی کو پاک کر دینا آپ کا فرض نہیں، صرف پہنچا دینا آپ کا فرض ہے۔ بات حق پہنچا دیجئے، ماننا نہ ماننا اگلے کی ذمہ داری۔ اب آگے چلیے، وہ آیت تھی وہ، اب سنیے نابینا صحابی کے لیے اللہ کیا کر رہے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى، اور وہ جو آیا تیرے پاس دوڑتا، کون؟ عبداللہ ابن مکتوم، وَهُوَ يَخْشَى، اور وہ ڈرتا ہے، کس سے؟ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے قانون کو ٹوٹنے سے ڈرتا ہے، یعنی اللہ سے ڈرتا ہے یا ڈر لگا ہے کہ آپ کی ملاقات میسر ہو یا نہ ہو، لالچ لگی ہوئی ہے کہ حضور پھر ملیں نہ ملیں، اس لیے بھاگ کر کے آئے، اندھے ہیں پھر بھی کہ اس آیت کی جا کر کے وضاحت خاتم النبیین سے پوچھ لیں۔ پھر اندھا ہے، کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں، اندیشہ ہے کہیں راستے میں ٹھوکر لگے یا کسی چیز سے ٹکرا جائے، یا یہ سمجھ کر کے آپ کے پاس جا رہا ہے دشمن ستانے لگے، یہ سب ڈر لگا ہوا ہے اس کو، پھر بھی وہ بھاگ کر کے آپ کے پاس آ گیا۔ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّا، سو تو اس سے تغافل کرتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے تغافل کرتے ہیں، طلبگار توجہ کے مستحق ہیں، حالانکہ ایسے ہی لوگوں سے امید ہو سکتی ہے کہ ہدایت سے منتفع ہوں گے اور اسلام کے کام آئیں گے۔ کہتے ہیں کہ یہی نابینا بزرگ زرہ پہنے اور جھنڈا ہاتھ میں لیے جنگ قادسیہ میں شریک تھے، آخر اسی مارکہ میں شہید ہو گئے۔ کیسے لوگ تھے؟ آنکھ والا تو بھاگتا ہے کہ مائی وائف از ہاؤس، مائی چلڈرن از ویری ویری اسمول۔ یہ بتاؤ نابینا صحابی، میں عبارت پڑھ کے سنا رہا ہوں، قادسیہ کی جنگ میں مسلمانوں کا جھنڈا اس کے پاس ہے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گیا ہے۔ آنکھ والوں، ہم لوگ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ آپ کو تو آنکھ ہے نا بس صرف موبائل دیکھنے کے لیے، یہ کس کا میسج آیا اور کس کا ٹرک بجا پرک مسجد سے بھاگا، میں پہلی سب سے بھاگ جاتا ہے، لوگ تکبیر ہو گئی جماعت چھوڑ کے بھاگتا ہے، موبائل بجتی ہے۔ توبہ 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 توبہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹائم ہے بیٹا، چلیے۔ کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ، واہ میرا اللہ، قرآن تو نصیحت عام ہے، یعنی متکبر اغنیاء اگر قرآن کو نہ پڑھیں، کان کھول کے سن لو، آج بھی یہی ہے، مالدار مسلمان کا طبقہ قرآن نہیں پڑھتا ہے، یہ میری شکایت کو معاف کر دینا۔ پیسہ والا قرآن پڑھتا ہی نہیں، اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مرنے کے بعد کرائے کے ملا مولویوں کو کہے گا بریانی کھلا دو قرآن پڑھوا دو۔ جی آگے میں نہیں بولوں گا نا، آپ لوگ بھاگ جاؤ گے میری بات سن۔ اور اس نصیحت پر کان نہ دھریں، کون؟ پیسہ والے اغنیاء، تو اپنا ہی برا کریں گے، اپنا ہی۔ قرآن کو ان کی کچھ پرواہ نہیں، قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کا کلام بھی بے نیاز ہے، اللہ بھی بے نیاز اور قرآن بھی بے نیاز۔ شکر مناؤ یار کہ اللہ نے ہم کو غریب بنایا، ہم قرآن پڑھتے، تم لوگ چاہتے ہو کہ ہو گیا جی، نہ آپ کو اس درجہ ان کے درجے در پہ ہونے کی ضرورت ہے، ایک عام نصیحت تھی جو سو کر دی،